السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج پھر ایک انفارمیشن اٹلی کے حوالے سے لے کے آیا ہوں۔ جو لوگ اٹلی میں ورک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نیکسٹ منتھ فروری 2024 میں امیگریشن اوپن ہو رہی ہے۔ سیزنل ویزا اور نان سیزنل ویزا، جس طرح کہ لاسٹ ایئر میں اٹلی نے اوپن کیے تھے، بہت لوگوں کو ملے۔ تقریباً 1,30,000 لوگ لاسٹ ایئر آئے تھے۔ اس سال انہوں نے بڑھا کر 1,51,000 ویزے جو ہے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو ورک پرمٹ ہیں یہ نیکسٹ منتھ فروری میں اوپن کیے جائیں گے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ حالانکہ لاسٹ ایئر کی جو اٹلی کی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں بھی بتایا تھا، طریقہ کار بالکل وہی ہے۔ یاد دلانے کے لیے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اٹلی ہر سال اپنی امیگریشن کو اوپن کرتا ہے۔ ہر سال لوگ آتے ہیں، جن لوگوں کو کام پسند آتا ہے یا وہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنا سیزنل کا کام کر کے 9 منتھ کا یہ سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ملتا ہی آپ کو آپ کی ہوم کنٹری سے 9 منتھ کا ویزا ہے، چاہے وہ سیزنل ہے یا نان سیزنل ہے۔ سیزنل ویزے جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ایگریکلچر سے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ نان سیزنل ویزے جو ہوتے ہیں وہ بھی 9 منتھ کا ہوتا ہے، لیکن وہ ویئر ہاؤس میں شاپ کیپنگ، شپنگ کا کام کرنے کے لیے، مطلب اس کوئی شپنگ کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے ڈفرینس شہروں کے اندر ڈفرینس جو کام ہیں وہ نکلتے ہیں۔ کسی کو سٹور کے اندر ضرورت ہوتی ہے، گروسری سٹور کے اندر ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ان کو الاؤ کیا جاتا ہے یہ ویزا۔ اور جو آنر ہوتے ہیں وہ ان کو اتھرائز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دے سکتا ہے۔ صرف ایک ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے امیگریشن سے، اور امیگریشن ان لوگوں کو پرمیشن دیتی ہے جن کے بزنس ہیں۔ وہ بزنس چاہے کھیتی باڑی سے ہو یا ان کا کوئی اور بزنس ہے، شاپس وغیرہ ہیں، بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں یہاں پہ، کوئی کسی قسم کی بھی انڈسٹری ہے چھوٹی موٹی، اس کو بھی الاؤ کیے جاتے ہیں۔ اور اس سال 2024 میں 1,51,000 ویزوں کی پرمیشن ملی ہے پورے اٹلی میں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہوتے ہیں، صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ میڈل ایسٹ میں کہیں رہتے ہیں تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے یہ ویزا حاصل کیسے کرنا ہوتا ہے، سیزنل ویزا یا نان سیزنل ویزا۔ اگر کہیں جی ویب سائٹ، تو اس کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں۔ ویب سائٹ کون سی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ نے خود ریسرچ کرنا ہوتا ہے گوگل پہ جا کے۔ اٹلی کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے اٹلی جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کو جاب وہاں سے مل جاتی ہے تو وہ آپ کو ویزا جو ہے، ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے جو لاسٹ ایئر میں بھی ہوا، ہمیشہ ہوتا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو اٹلی میں ہے یا آؤٹ آف اٹلی رہ رہا ہے، یورپ کے اندر، شنگن کے اندر رہ رہا ہے، ان کے کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی جاننے والے ہیں جو بزنس کرتے ہیں کسی بھی قسم کا،
تو وہ بھی آپ کو ویزا لے کے دے سکتے ہیں۔ مطلب مثلاً آپ کا کوئی فرینڈز ہے، آپ اٹلی میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی اور ساتھ نیبر کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی واقف کار ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، تو اس نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے۔ کمپنی کا یہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ سلسلہ، وہ ہر چیز کی آپ کو کمپنی بنانی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک بربل کی شاپ بھی کھولتے ہیں تو اس کے لیے بھی کمپنی رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے، جس کو ہم لوگ کمپنی بولتے ہیں۔ تو اس سے بول کر، اس سے کہہ کر، جاننے والے سے کہ بھائی میرا کوئی ہے عزیز، اس کے لیے ہمیں ایک ورک پرمٹ چاہیے، تو آپ کے اگر اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ وہ آپ کو دے سکے۔ کچھ لوگ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی، اکثر ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اکثر ہماری جو قوم کے لوگ ہیں وہ اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لگیں گے، ہم آپ کو ورک پرمٹ دے دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا یہ کام۔ تھوڑے سے ان کے پیسے لگتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں ان کی، یہ نہیں ہے کہ فیس نہیں ہوتی، فیس ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہمارا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، پورے یورپ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو لیکن ہم نے آنا ہے، جانا ہے، جاب لینی ہے، تو اس کا ایک واحد حل یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں کمپنیز۔ کوئی بھی کمپنی جو ہیں، بعض کمپنیوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی ضرورت بتائی ہوتی ہے کہ جی ہمیں فلاں کام کے لیے فلاں آدمی چاہیے، تو آپ ان کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی ای میل کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو اگر ایک ورکر کی ضرورت ہے تو اس نے اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا ای میل ایڈریس، اپنا سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں، بجائے اس کے کہ آپ موبائل پکڑیں، فون پکڑیں اور ڈائریکٹ کالنگ شروع کر دیں۔ ایسا کبھی مت کیا کریں، یورپ کے اندر خاص طور پر کبھی بھی کال مت کریں۔ جو بھی بات کرنی ہے آپ نے وہ ای میل کے ذریعے ہی بات کرنی ہے، اور ای میل سے آپ کو جواب بھی ملتا ہے۔ کال کرنے سے دوسرا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں میں چاہتا، کیونکہ میرے ساتھ خود ہوتا ہے کہ جس کو نمبر مل گیا، بہت سارے لوگ اس طرح میسیج کہتے ہیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں، کانٹیکٹ نمبر دیں، تو وہ تو راتوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ اکثر آپ کو لینڈ لائنز کے نمبر دیتی ہیں، اپنے موبائل نمبر بہت کم دیتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اسی لیے اپنے موبائل نمبر نہیں دیتے کہ ہم لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں، کال کے اوپر کال، کال کے اوپر کال۔ ٹھیک ہے، کیمرہ تو نہیں لگا ہوا کہ وہ آدمی اس ٹائم ڈرائیو کر رہا ہے یا کسی میٹنگ میں ہے تو ہم لوگ اسے کال کے اوپر کال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کال کی ہے چلو بھائی اگلے نے نہیں اٹھایا بند کر دیں، نہیں، وہ کال کے اوپر کال ہی چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب جو ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا لینڈ لائن نمبر دیتے ہیں۔ وہ کس لیے دیتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ لینڈ لائن پہ جب آپ کال کریں گے تو ڈائریکٹ کال کریں گے، وہ واٹس ایپ سے کال نہیں ہوتی، آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ کتنی لمبی بات کر لیں گے، کافی لمبا چوڑا بل بنتا ہے۔ 1 منٹ بھی بات نہیں کریں گے، آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، تو آٹومیٹک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو ای میل کے ذریعے کیا کریں۔ اگر کسی نے اپنا انسٹا آئی ڈی دیا ہوتا ہے تو اس انسٹا آئی ڈی پہ کال مت کیا کریں، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آنی چاہیے، فوری طور پہ کال کے اوپر کال شروع ہو جاتی ہے۔ وائس میسیج کریں، اگر وائس میسیج کا آپشن نہیں آ رہا تو تھوڑا سا لکھ دیں، وہ آپ کو اپروول کر دے گا، آپ وائس میسیج کر سکیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔
ایک طریقہ کار وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ریلیٹیو ہے، جاننے والا ہے، دوست ہے، فرینڈز ہے، کوئی بھی ہے، آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جاب ڈھونڈیں۔ تو اگر تو آپ کا وہ قریبی ہے یا آپ کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی جاب ڈھونڈے تو وہ آپ کے لیے جاب ڈھونڈے گا۔ تو اسی طرح ہی ریلیٹیوز کا بھی ہے کہ ریلیٹیو بھی آپ کے لیے جاب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ ابھی آپ کے پاس 1 منتھ پڑا ہوا ہے، 1 منتھ کے اندر اندر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس سلسلے میں اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو میرا انسٹا کا ID جو ہے ڈسکرپشن میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ بتایا وائس میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ریپلے لازمی ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔